قادیانی مذہب دور حاضر کا ایک جدید فتنہ ہے جس کی شروعات 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے علاقے قادیان میں ہوئی تھی۔ اس مذہب کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے پہلے تو حضرت امام مہدی اور پھر بعد میں جناب عیسیٰ ابن مریم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور اسی اعلان کے بعد سے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اس باطل فرقے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر کئی ایسے مشہور ترین افراد ہیں جو اسی جھوٹے قادیانی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی مشہور لوگوں کا ذکر کریں گے جو اسی باطل فرقے کے ساتھ منسلک ہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، نجم سیٹھی۔ نجم سیٹھی پاکستان کے ایک بڑے مشہور سیاستدان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور وہ مذہبی اعتبار سے ایک چھپے ہوئے قادیانی ہیں۔ وہ اکثر اپنے بیانات کے اندر قادیانیوں کے حق میں آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے شادی بھی ایک قادیانی خاتون یعنی جگنو محسن کے ساتھ کی، اور اب یہ دونوں اپنے پورے خاندان سمیت قادیانی مذہب کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ نمبر 2، مبشر لقمان۔ مبشر لقمان ایک پاکستانی مشہور فلم میکر، رائٹر اور کالم نگار بھی ہیں جو اکثر نیوز چینلز پر اپنے کڑوے سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ تاہم ان کا تعلق بھی اصل میں قادیانی مذہب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر نیوز چینلز پر اپنے ساتھی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مل کر اس بات پر تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان غیر مسلموں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ نمبر 3، سلمان تاثیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مشہور ترین رہنما اور سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھی ایک چھپے ہوئے قادیانی تھے، کیونکہ ان کا اور ان کے خاندان والوں کا قادیانیوں کے ساتھ اکثر ملنا جلنا اور تعلقات بھی رہتے ہیں، اور تاثیر فیملی کی قادیانیوں کے ساتھ قربتیں آج بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ نمبر 4، سائرہ وسیم۔ سائرہ وسیم ایک پاکستانی نژاد امریکی پینٹر اور آرٹسٹ ہیں۔ انہوں نے لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹ سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آج کل امریکہ کے اندر ہی اپنا پینٹنگ کا کام کرتی ہیں، تاہم ان کی زیادہ تر پینٹنگ آزاد خیال اور ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پاکستانی معاشرے کے اندر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، عاطف رحمان میاں۔ عاطف رحمان دنیا کے 25 سب سے بہترین اکونومسٹ میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ان کو عمران خان نے سال 2018 میں وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی اکونومک ایڈوائزری ٹیم کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم بعد میں جب پاکستانیوں کی طرف سے ان کے قادیانی ہونے کی وجہ سے شدید رد عمل سامنے آیا تو عاطف رحمان کو مجبوراً ان کے اس عہدے سے ہٹانا پڑا۔ نمبر 6، منصور اعجاز۔ منصور اعجاز امریکہ کے اندر پیدا ہونے والے ایک بڑے مشہور ترین بزنس مین ہیں۔ وہ گزشتہ 30 سالوں سے امریکہ کے خفیہ ادارے یعنی CIA کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ CNN اور فوکس نیوز پر بھی ایک تجزیہ نگار کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ منصور اعجاز کا تعلق بھی قادیانی مذہب کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 7، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایک بڑے مشہور پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے کمالات کا لوہا پوری دنیا کے اندر منوا رکھا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر مشیر سائنس کے عہدے پر بھی فائز رہے، مگر سال 1974 میں جب قادیانیوں کے خلاف آرڈیننس آیا تو ڈاکٹر عبدالسلام نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ تاہم آج کچھ لوگ ان کو غدار وطن کہتے ہیں تو بعض لوگ محسن پاکستان۔ نمبر 8، ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز۔ ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز ڈاکٹر عبدالسلام کے کزن ہیں اور مذہبی طور پر انہی کی طرح قادیانیت کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے پاکستان کی جوہری توانائی کمیشن کے اندر بھی خدمات دے چکے ہیں، لیکن جب سال 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو ڈاکٹر مجدد احمد پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ کے اندر جا کر رہنے لگے۔ نمبر 9، صابر ظفر۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے مشہور رائٹر صابر ظفر نے ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار اور میری ذات ذرائع بے نشان جیسے لاتعداد بڑے بڑے گانے لکھ رکھے ہیں۔
صابر ظفر کا تعلق بھی ان کے مذہبی اعتبار سے قادیانیت کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 10، سر ظفر اللہ خان۔ سر ظفر اللہ خان ایک بڑے مشہور ڈپلومیٹ، قانون دان اور ایک مشہور پاکستانی سیاست دان تھے جو سال 1947 تک فیڈرل بورڈ آف انڈیا کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد ان کو پاکستان میں بھی بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا، تاہم ان کا تعلق بھی اصل میں قادیانی مذہب کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 11، میجر جنرل افتخار احمد جنجوعہ۔ ہلال پاکستان اور ستارہ امتیاز جیسے اعزاز حاصل کرنے والے افتخار احمد جنجوعہ بھی ایک قادیانی ہی تھے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کے لیے بڑی اہم خدمات سر انجام دیں اور سال 1971 میں کشمیر کے مقام پر ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 12، لیفٹیننٹ جنرل افتخار حسین ملک۔ افتخار حسین ملک سال 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اس جنگ کے اندر دشمنوں کی ہر چال کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کو ہلال جرات سے بھی نوازا جا چکا ہے اور پہل قومی نصاب کے اندر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ان کے نام سے بھی ایک مضمون تھا، مگر بعد میں ان کے قادیانی ہونے کی وجہ سے اس مضمون کو ہٹا دیا گیا۔ نمبر 13، ظفر چودھری۔ ظفر چودھری سال 1926 میں سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے۔ سال 1945 میں انہوں نے فوج کے اندر ایئر فورس کو جوائن کیا اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان آ کر بڑے بڑے عہدوں پر اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ وہ پاک فضائیہ، PIA اور ہیومن رائٹس آف پاکستان کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق بھی قادیانی مذہب کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 14، سکندر مرزا۔ سابق صدر پاکستان سکندر مرزا کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ان کا تعلق بھی قادیانی مذہب کے ساتھ ہی تھا، تاہم اس بارے میں کوئی واضح اور صحیح تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ نمبر 15، مرزا مظفر احمد۔ مرزا مظفر احمد پاکستان کے ایک ماہر سفارتکار تھے، جنہوں نے 1947 میں پاکستان آ جانے کا فیصلہ کیا اور وہ لاتعداد اہم ترین پروجیکٹس پر بھی ملک کے لیے کام کر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر ایک بار پاکستان میں حملہ ہوا، لہٰذا وہ امریکہ جا کر IMF کمیٹی کے ممبر بن گئے اور بعد میں ان کو ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ مرزا مظفر احمد کا تعلق بھی ان کے مذہبی اعتبار سے قادیانیت کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 16، مرزا مسرور احمد۔ مرزا مسرور احمد اس وقت قادیانیوں کے مرکزی رہنما ہیں، جن کو ان کے ماننے والے خلیفۃ المسیح پنجم کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے شہر چینیوٹ کے نواحی علاقے رگوا کے اندر پیدا ہوئے اور انہی کی نسبت سے دنیا بھر کے قادیانیوں کے لیے یہ شہر کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا قبرستان بھی آج اسی علاقے کے اندر پایا جاتا ہے۔